یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، تمہارا ایمان اللہ پر انمٹ ایمان ہو، تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر پائیدار و مستحکم ایمان ہو، تمہارا ایمان اللہ کی کتاب قرآن پر اٹوٹ ایمان ہو، تمہارا ایمان سابقہ آسمانی کتابوں پر پختہ ایمان ہو۔ اور یاد رکھو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے، عالم آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ ایسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے جس گمراہی سے حق کی طرف پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پوری ایمانیات کو، ایمان کی تمام بنیادوں اور تمام بیسز کو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ ایمان کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات پہ یقین دلوں کی تنہائیوں میں اور دلوں کی گہرائیوں میں روشن ہو جائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے دربار میں جواب دہ ہونا ہے اس عقیدے پر ایمان، دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، اور ایسا پیوست ہو جائے کہ لاکھ فتنوں کا حملہ ہو، لاکھ شرک کی آندیاں چلیں، لاکھ قدم کو ڈگمگانے والی صورتیں اختیار کی جائیں، لاکھ ایمان کے تقاضوں سے منحرف کرنے والی سازشیں سامنے آئیں، ایمان والا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، یقین والا اپنے یقین پر جمع رہے، حق والا اپنے حق پر ڈٹا رہے، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی فتنہ، کوئی کوشش، کوئی سازش اس کے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں آپ کو دو محاذوں پر محنت کرنی ہے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ بہت صاف لفظوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کرے آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس حقیقت کو پیوست کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان سازشوں کا جو کفر اور شرک کی نمائندہ طاقتوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، ایک محاذ ہے بیرونی سازشوں کا۔ عالمی نظام میں جو طاقتیں کفر اور شرک کی نمائندہ ہیں، یہودیت کی شکل میں، عیسائیت کی شکل میں، شرک اور کفر کی شکل میں، نہ جانے کن کن شکلوں میں، ایک محاذ ان کی سازشوں کا ہے۔ انہوں نے پورا جال بچھایا ہوا ہے آپ کے ایمان کو ملیامٹ کرنے کا، آپ کو اپنے ایمان کے بچانے کے لیے اس محاذ پر بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اور کفر اور شرک کی نمائندہ طاقتوں کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ لیکن ایک دوسرا محاذ ہے آپ کے اندر۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں، اور باطل کے ایسے نمائندے موجود ہیں جن کو شیطان نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ بہت لچھے دار باتوں کے ذریعے، بظاہر عقل کو چھو لینے والی باتوں کے ذریعے، اپنے منطقی دلائل کے ذریعے، اپنے دل فریب اور دلربا انداز کے ذریعے
آپ کے ذہن اور دماغ کو اپیل کرنے والی باتیں پیش کرتے ہیں اور بالآخر آپ کے ایمان کو ملیا میٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس دین کی پہلی بنیاد قرآن ہے، اس دین کی دوسری بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، اور قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کو عملی زندگی میں عملی طور پر پریکٹیکلی نافذ کر کے اگر کوئی نمونہ پیش کیا گیا ہے تو وہ نمونہ، اولین نمونہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت ہے، آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان والوں کی سیرت ہے۔ اگر ہمیں دین سمجھنا ہے تو ہمیں سیرت نبویہ کو سامنے رکھنا ہے، اگر ہمیں دین سمجھنا ہے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے، اگر ہمیں دین سمجھنا ہے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے خانوادے کے پاکیزہ افراد کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو بنیادیں ہیں، اور ان دونوں بنیادوں پر عمل کے لیے جو عملی معیار ہمارے سامنے ہے وہ معیار ایرو غیروں کا نمونہ نہیں ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت ہے۔ اب اس روشنی میں آپ سمجھیے گا کہ آپ کی صفوں میں اگر کوئی شخص یا کچھ افراد اندر کے یا باہر کے آپ کا رشتہ قرآن سے کاٹنا چاہیں، وہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، خواہ وہ آپ کے سچے دوست کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے کاٹ رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، آپ سے کتنا ہی گہرا تعلق اس کا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ صحابہ کرام سے کاٹ رہا ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خانوادے کے لوگوں سے کاٹ رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، وہ آپ کی کتنی ہی سچی دوستی کا دم کیوں نہ بنتا۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہے ایمان پر، کوئی سمجھوتا نہیں ہے قرآن پر، کوئی سمجھوتا نہیں ہے حدیث پاک پر، کوئی سمجھوتا نہیں ہے سیرت نبوی پر، سیرت صحابہ پر، سیرت اہل بیت پر۔ آپ کو اپنی صفوں میں، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ باطل نے ایسے ایجنٹ مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑ رکھے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، دیکھنے میں دیندار مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ امت و دین کی فکر جتنی ان کو ہے شاید کسی اور کو ہو۔ ایسے نقشے ملت کے لیے اور ملت کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ان کے ذہنوں میں ہیں کہ اگر گہرائی میں نہ اترے تو آدمی ہنس ہنس کر اٹھے کہ یہ کیسے دین کے خادم ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان و یقین کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کا رشتہ قرآن سے کاٹنا چاہتے ہیں، کبھی قرآن سے جڑنے کا نام لے کر حدیث سے رشتہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی صحابہ سے رشتہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی اہل بیت سے رشتہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو ان دونوں محاذوں پہ آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ باہر کے فتنوں سے بھی ایمان کو بچانا ہے، اور اندر کا فتنہ باہر کے فتنے سے بسا اوقات کہیں زیادہ خطرناک اور کہیں زیادہ گہرے نقش چھوڑنے والا ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، آنکھیں کھلی رکھیے، باطل مختلف شکلوں مختلف لبادوں میں کام کر رہا ہے۔ آنکھیں بند رکھیں گے تو ایمان کی دولت لٹ جائے گی، ایمان کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ وہی لوگ
ایمان بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے جو آنکھیں کھلی رکھیں گے، دماغوں کی کھڑکیاں کھلی رکھیں گے، اپنی عقل سلیم کا استعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا مانگتے رہیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد گمراہ مت کریے گا، اپنی رحمتیں عطا فرما دیجئے گا، آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا عطا فرمائے، اور جب بھی دنیا سے رخصت کا وقت آئے ایمان کا خزانہ، ایمان کا سرمایہ محفوظ رہے اور ایمان پر خاتمے کی دولت میسر آئے۔ اندرونی، بیرونی، داخلی، خارجی نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔